الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذي ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. برادران ایمانی، موالیان حیدر قرار و عاشقان حسین ابن علی، دعا گو ہوں خالق کائنات بحق ائمہ اہل بیت علیہ السلام، بحق مخدوم کونین آپ کی سائی کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور مخدوم زادگان کی مالک اس کاوش کو مالک بہترین اجر عظیم عطا فرمائے. یقیناً سردی میں آپ اپنے آرام کو چھوڑ کے رسول اللہ کو پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں. مالک آپ کا یہ پرسہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. 4 دن سے یہ ایام فاطمیہ جاری ہیں. میں طالب علم ہوں، سائیوال سے پہلی دفعہ برادر علی عمران مخدوم زادے کے حکم پہ حاضر ہوا. میرا ایک اپنا انداز ہے اور اپنے انداز میں میں آپ کو 2-4 لفظ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں. اللہ نے حضرت انسان کی ہدایت کے لیے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا. جہاں انبیاء کو بھیجا وہاں دین میں 3 بیبیاں، 3 خواتین ایسی ہیں جن کا کردار نمایاں حیثیت رکھتا ہے. میرے بھائیوں، وہ گھر کبھی پایا تکمیل تک نہیں پہنچتا جس گھر میں عورت کا کردار نمایاں نہ ہو. یہ دین کو پہنچانے میں خواتین کا بھی بہت بڑا کردار ہے. ان میں سے پہلی وہ بی بی جس کو خدیجۃ الکبریٰ کے نام سے یاد کیا گیا، جو ملکۃ العرب تھی، ملکۃ العرب سے ملکۃ الاسلام بنی. اور میرے بھائیوں، یہ وہ معظمہ ہے کہ جس نے پیغمبر خدا خاتم الانبیاء کا اس وقت ساتھ دیا جب کوئی ساتھ دینے والا موجود نہ تھا. اور یہی وجہ ہے کہ جب اس مخدومہ نے، اس معظمہ نے پیغمبر خدا سے شادی کی، عرب کی عورتیں آ کر بی بی خدیجۃ الکبریٰ کو تانے دیا کرتی تھی، اے مخدومہ، اے بی بی، تو ملکۃ العرب تھی، تو ملکۃ العرب تھی، تو نے اس غریب محمد سے شادی کر کے کیا پایا؟ تو جناب خدیجۃ الکبریٰ انہیں مسکرا کے کہتی تھی، تجھے علم ہی نہیں کہ میں نے محمد سے شادی کر کے اپنی گود میں فاطمہ کو پا کے سب کچھ پا لیا ہے. اور میرے بھائیوں، فاطمہ جو سورہ کوثر کی تفسیر ہے، اور میرے بھائیوں یہ وہ معظمہ ہے جس کو جناب سیدہ فاطمہ اماں کہتی ہے. اس کا دین پہ بہت بڑا احسان ہے. اور اگر آپ متوجہ ہو گئے تو ایک بڑا لطیف جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں. چونکہ جتنے بھی علماء اعلام تشریف لا رہے ہیں، سب سے زیادہ سفر میرا بنتا ہے. اسی لیے میں نے آغا صاحب سے بھی گزارش کی کہ نہیں، آپ بعد میں پڑھیے گا، میں پہلے آ گیا ہوں، پہلے میں نے سبق سنانا ہے. بڑا لطیف جملہ جو سعادات بیٹھے ہیں توجہ فرمائیں. کتنی بیٹیوں اور کتنے بیٹوں کی ماں ہے خدیجہ؟ بھئی جو زہرا کی اولاد ہے، جس کو جناب سیدہ زہرا اماں کہتی ہے، کتنی بیٹیوں اور کتنے بیٹوں کی ماں ہے؟ کروڑوں نسلیں سعادات کی جناب سیدہ کی اولاد سے آئیں اور گزر گئیں. کروڑوں موجود ہیں، کروڑوں آئیں گی، گویا کہ اربوں نسلوں کی حقیقی ماں. لیکن تاریخ کا کتنا بڑا ظلم ہے کہ جو اربوں نسلوں کی ماں ہے وہ تو ام المومنین نہیں. آپ نے توجہ نہیں فرمائی. میں جملہ بدل کے آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں. بھئی 11 معصومین کا باپ ہے ابو طالب، 12 معصومین
मासूमीन का बाप है अबू तालिब, अली से महदी तक, और 12 मासूमीन की माँ है खदीजतुल कुबरा। ज़हरा से महदी तक 12 जिनकी माँ खदीजा, और अली से महदी तक 12 जिनका बाप अबू तालिब। लेकिन क्या कहूँ इस तारीख की सितम ज़रीफ़ी का, शायद इसका कोई इलाज हो। मेरे भाइयों, यही वजह है कि जनाब खदीजतुल कुबरा ने कुरैश के भरे मजमा में ये ऐलान किया था, मक्का के कुरैशियों, अबू तालिब खिदमत करे अपनी तरफ से, मैं मलिकतुल अरब, ये जितने कुरैशी रईस नामवर बैठे हैं, कोई मेरा 1 लाख का मकरूज है, कोई 2 लाख का मकरूज है, कोई 5 लाख का मकरूज है, और आज खदीजा से भरे मजमा में ये ऐलान कर रही है कि जो बंदा मोहम्मद को अल्लाह का रसूल मानते हुए कलमा पढ़ता जाएगा, खदीजा उसका कर्जा। और मेरे भाइयों, तारीख की सितम ज़रीफ़ी है कि जिसने इस्लाम के लिए सब कुछ लुटा दिया, उसका दीन से वास्ता कोई नहीं, और जिसने अपना सब कुछ लुटा दिया उसका वास्ता कुछ नहीं, जिसने टैडी पैसा नहीं दिया। बड़े पक्के ये पहली मुअज़्ज़मा। और जो हाजी साहबान बैठे हैं मेरी ताईद करेंगे कि जबल नूर पे आज भी इंसान के चढ़ने के आसार मौजूद नहीं। मैं अपने खुद इन गुनाहगार आंखों से देख के, अब कुछ लोग बैठे हैं स्टेप बना रहे हैं क्योंकि हाजी साहबान उनको उजरत देते हैं, लेकिन ज़रा थोड़ा सा पीछे सफ़र करें ना, कि जब पैगम्बर खुदा जबल नूर पे तशरीफ़ लेके गए थे, चढ़ने के आसार मौजूद न थे, लेकिन ये मुअज़्ज़मा, ये मलिकतुल अरब, ये मलिकतुल इस्लाम, 3 वक्त का खाना पैगम्बर खातमुल अंबिया का जबल नूर पे लेके जाया करते थे। ये पहली मुअज़्ज़मा। और दूसरी बताऊं, जिसको तारीख ने हाजरा के नाम से याद किया। मैं पहली दफा हाजिर हूं, आपको खुशबू दे के जा रहा हूं, इंशाअल्लाह अगले साल तक ये खुशबू याद रहेगी। मेरे भाइयों, जनाबे हाजरा नबी नहीं थी, मासूम नहीं थी, गैर नबी थी, गैर मासूम थी, और गैर मासूम होकर बीबी हाजरा ने वो किरदार अदा किया कि किरदार हाजरा दीन का रुकन कहलाया। जब अल्लाह के खलील नबी बीबी को लकोदक सहरा में छोड़ के जाने लगे, बीबी ने सवाल किया, है अल्लाह के खलील नबी, मुझे इस लकोदक सहरा में किसके सहारे छोड़ के जा रहे हो? फरमाया अल्लाह के सहारे। फरमाया हाँ, इससे बेहतर कोई मददगार और मुआमिन। जब फिर जाने लगे तो फिर बीबी ने सवाल किया, अल्लाह के खलील नबी, मेरे पास मेरा एक छोटा सा बच्चा जिसका नाम इस्माइल है मौजूद है, अगर मुझे मेरे बच्चे के लिए पानी की जरूरत पड़े तो मेरे लिए क्या हुक्म है? जब बीबी ने सवाल किया तो अल्लाह के खलील नबी ने सफा और मरवा की तरफ इशारा फरमाया कि हाजरा, अगर तुझे पानी की जरूरत पड़े तो सफा और मरवा पे जाके देख लेना, शायद तुम्हें पानी मिल जाए। अब हजरत इब्राहीम तो चले गए, बीबी हाजरा बच्चे इस्माइल को गोद में लेके अकेली रज़ाए खलील पे वक्त गुजारने लगी। मेरे भाइयों, 1-2 रोज के बाद पानी खत्म हो गया। तब मासूम इस्माइल प्यास से तड़पने लगा। माँ थी, बर्दाश्त नहीं कर सकी, बच्चे को जमीन पर लिटाया, दौड़कर सफा पे गई, इधर उधर देखा मगर पानी कहीं नजर न आया। दिल में खौफ ने जन्म लिया, कोई दरिंदा कोई जानवर मेरे बच्चे को नुकसान न पहुंचाया। मासूम की मोहब्बत में दौड़ी, आगे फिर इस्माइल को तड़पते देखा, फिर दौड़कर मरवा पे गई, मरवा पे जाके इधर उधर देखा मगर पानी। अब दिल में फिर खौफ ने जन्म लिया, कोई दरिंदा कोई जानवर मेरे बच्चे को नुकसान न पहुंचाए। अब रवायत ये कहती है कि 7 मरतबा बीबी सफा और मरवा पे दौड़ के गई। मैं तालिब इल्म था, मैंने हाथ बांध लिए, बीबी जब आपने एक मरतबा सफा और मरवा पे जाके देख लिया है कि इधर पानी नहीं है और पहाड़ियां मौजूद है, किसी और पहाड़ी की तरफ चले
اب مثال دوں، توجہ ہے؟ مثال سن لیجئے، میں یہاں حویلی کرنگا میں پہلی دفعہ حاضر ہوا، میں نے دیکھا یہاں حویلی کرنگے کی بازار میں 150 دکانیں موجود ہیں۔ میں ایک دکاندار کے پاس گیا، میں نے کہا بھیا مجھے دودھ چاہیے۔ دکاندار نے کہا مولانا دودھ نہیں ہے۔ تھوڑی دیر میں گزری تو پھر میں اسی دکاندار کے پاس چلا گیا، مولانا مجھے دودھ چاہیے، بھیا مجھے دودھ چاہیے۔ اس نے کہا مولانا دودھ نہیں ہے۔ تھوڑی دیر میں گزری تو پھر میں اسی دکاندار کے پاس گیا، بھیا مجھے دودھ چاہیے۔ اس نے کہا مولانا میں نے کہہ دیا ہے کہ دودھ نہیں ہے۔ اب عقل کیا کہتی ہے کہ جب ایک دکان سے دودھ نہیں ملا، بازار میں اور 150 دکانیں ہیں، کسی اور دکان سے معلوم کر لو، شاید تمہیں پانی دودھ مل جائے۔ لیکن میرا باوجود انکار کے بار بار ایک ہی دکان سے دودھ طلب کرنا دو حالتوں سے خالی نہیں، یا دودھ خریدنے والے کا دماغ درست نہیں، یا کسی اور دکان سے دودھ خریدنا مطلوب نہیں۔ جب میں نے بی بی سے کہا کہ بی بی آپ نے ایک مرتبہ صفا اور مروہ پہ جا کے دیکھ لیا کہ ادھر پانی نہیں ہے، دوسری مرتبہ کہیں اور نکل جائے شاید وہاں سے پانی مل جائے، تو یقیناً بی بی کی طرف سے یہی جواب آئے گا نہیں حسین تو معصوم کے حکم کی عظمت کو نہیں سمجھتا کہ جب میں نے اللہ کے خلیل نبی کو کہا تھا کہ اگر مجھے میرے بچے کے لیے پانی کی ضرورت پڑے تو میرے لیے کیا حکم ہے، کیا اللہ کا نبی نہیں جانتا تھا؟ اب میرا بچہ اسماعیل بچے یہ پیاس سے تڑپ تڑپ کے مر جائے، میں نے اسی طرف جا کر دیکھنا ہے جس طرف اللہ کے خلیل نبی مجھے حکم دے کے گئے ہیں۔ کتنا اچھا سبق کائنات کی خواتین کو بی بی ہاجرہ نے دیا کہ شوہر کی تابعداری اور اطاعت میں ایسا کمال پیدا کر دیا۔ اب جو بی بی ہاجرہ پلٹ کے آئی، کیا دیکھا کہ بچے کی ایڑیاں رگڑنے سے پانی کا چشمہ بہنے لگا۔ میرے بھائیوں پانی کو دیکھ کر بی بی خوش ہو گئی، پانی کے چاروں طرف منڈیر لگانا شروع کر دی۔ اب پانی بڑھتا گیا، پانی کی فراوانی کو دیکھ کر کہا زمزم رک جا۔ میرے بھائیوں اللہ کو یہ جملے اتنے پسند آئے کہ چشمہ کا نام ہی زمزم رکھ دیا۔ اب مسلمان تبرکاً زمزم کو استعمال کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں چشمہ زمزم کا قیامت تک باقی رہنا بی بی ہاجرہ کی عظمت کی گواہی دیتا رہے۔ سمجھ آ رہی میری بات؟ بھئی میں بوجھ بننے والا مولوی نہیں ہوں، جہاں بور ہو جائے مجھے بتا دینا میں چھوڑ دوں گا۔ یہ وہ معظمہ جس کا دین میں بہت بڑا کردار ہے۔ اور میرے بھائیوں یاد رکھیے، میں نے عرض کیا کہ ہر گھر میں خاتون کا کردار نمایاں حیثیت رکھتا ہے۔ وہ گھر کبھی عروج کمال تک نہیں پہنچتا جس گھر میں خاتون کا کردار نمایاں حیثیت میں رکھتا ہو۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو بنایا ہے تو اس معظمہ نے خانہ کعبہ کو بسایا ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم تو کعبہ بنا کے شام چلے گئے اور اپنی امت کو حکم دیا کہ اس کا حج کرو، اس کا طواف کرو، کیونکہ چشمہ زمزم کی وجہ سے عرب کا ایک قبیلہ بنی جرہم وہ بھی یہاں آ کر آباد ہو گیا اور انہوں نے بیت اللہ کے ارد گرد اپنے مکان بنا لیے۔ اب کوئی کافرہ کہیں سے حج کے لیے آتا تو پہلے انہیں پوچھنا پڑتا کہ بیت اللہ کون سا مکان ہے۔ لوگ بتاتے یہ بیت اللہ ہے، لوگ اس کا طواف کرتے اور چلے جاتے۔ ایک مرتبہ کوئی قافلہ کہیں سے حج کے لیے آیا، بیت اللہ کا پوچھا تو کسی مسخرے نے بیت اللہ کی بجائے کسی اور گھر کی طرف اشارہ کر دیا کہ وہ گھر بیت اللہ ہے۔ انہوں نے اس کا طواف کیا اور چلے گئے۔ لوگوں کو کیا پتا کہ لوگ مرکز ہدایت کو چھوڑ کر کسی اور گھر کو مرکز ہدایت تصور کر رہے ہیں۔ شام کو حضرت اسماعیل جو بکریاں چرا کے واپس آئے، لوگوں نے بتایا حضرت اسماعیل کو، پریشان ہوئے
اور پریشانی کے عالم میں گھر آئے. اور میرے بھائیوں ماں ہوتی ہے، وہ انسان کی ہو یا حیوان کی ہو، ماں کے اندر اللہ نے، اگر مجھے انشاءاللہ کبھی وقت ملا تو میں آپ کو ماں سناؤں گا کہ ماں کے مقام اور عظمت کیا ہے. ماں کو اللہ نے یہ مرتبہ عطا کیا ہے کہ وہ بیٹے کا چہرہ دیکھ کے بتا دیتی ہے کہ تجھے کیا پرابلم ہے. پریشانی کے عالم میں گھر ہے، ماں نے دیکھا بیٹا آج سے پہلے کبھی اتنا تو غم زدہ نہیں تھا، پرابلم کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ کہا ہاں کیا بتاؤں، اب لوگ دین میں بھی دھوکہ کرنے لگے. بیٹا کیا ہوا؟ اما کوئی قافلہ کہیں سے حج کے لیے آیا تو کسی مسخرے نے بیت اللہ کی بجائے کسی اور گھر کے طواف کرا دیا. میرے بھائیوں جب بی بی نے صالحہ کو سنا اپنے سر سے سیاہ چادر اتاری اور حضرت اسماعیل کے حوالے کی، کہا بیٹا میری یہ سیاہ چادر لے جاؤ اور بیت اللہ پہ اڑا دو اور مکہ میں اعلان کر دو کہ خبردار آئندہ کوئی اپنے مکان پہ سیاہ چادر نہ ڈالے، اور امت میں یہ اعلان کر دو کہ آئندہ مکہ میں آ کر کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ بیت اللہ کون سا مکان ہے، بلکہ جس مکان پہ سیاہ چادر دیکھے اسے بیت اللہ سمجھ کے اس کا طواف کر لیا کرے. میرے بھائیوں یہ بی بی کا چادر دینا اللہ کو اتنا پسند آیا. کہے ہاجراں تو نے اس کعبہ کی عظمت کو بچانے کے لیے، کعبہ کی عظمت کو بچانے کے لیے اپنی چادر دی، میں خالق تیری اس سیاہ چادر کو قیامت تک کعبہ کا غلاف قرار دیتا. میں کہتا ہوں سیاہ غلاف کا قیامت تک باقی رہنا بی بی ہاجرہ کی عظمت کی گواہی ہے. اب جو حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس آیا، بڑا لطیف جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں. اللہ نے کہا ہے ابراہیم تو میرا بڑا نبی پیارا ہے. اور میرے بھائیوں دو نبی ایسے ہیں جو اللہ کو بہت پسند ہے. ویسے تو سارے نبی پیارے تھے لیکن سب سے پیارے لقب اللہ نے دو نبیوں کو دیے. خاتم الانبیاء کو کہا ہے میرے حبیب، دوسرا حضرت ابراہیم کو کہا ہے میرے خلیل. معنی دونوں کا ایک ہی ہے. یہ دو نبی ایسے ہیں جن کو اللہ نے پیارے انداز میں بلایا ہے خلیل حبیب. اور جب حضرت ابراہیم آئے اور کہا ہے میرے خلیل ذرا صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ، اللہ کے خلیل نبی نے ہاتھ باندھ لیے. میرا اللہ میری زوجہ ہے، میری بیوی ہے، میری محکومہ ہے، اس کا کام میرے لیے سنت قرار دے رہے ہو. اللہ نے کہا خبردار ابراہیم تو کیا ہے، یہاں محمد مصطفیٰ کو بھی دوڑنا پڑے گا. کیوں؟ ہاجرہ جو دوڑی تھی کس لیے دوڑی تھی؟ ایک معصوم کی عصمت کو بچانے کے لیے. اب کوئی نبی ہو، کوئی ولی ہو، غوث ہو، قطب ہو، عبدال ہو، کلندر ہو، دوڑنا پڑے گا. اللہ کہتا ہے دوڑ، اگر دوڑ نہیں سکتا تو دوڑنے کی شبیہ بن جا، اور اگر شبیہ بھی بننا پسند نہیں کرتا اللہ کہتا ہے نکل یہاں سے، تیرا حج ہی قبول نہیں. یہ دوسری معظمہ جن کے کردار کو اللہ نے دین کا رکن کہا. میرے پاس وقت نہیں ہے، میرے آقا صاحب کو اٹھوایا ہے ورنہ اس پہ گھنٹوں گفتگو کی جا سکتی تھی بی بی خدیجہ اور بی بی ہاجرہ پہ. اور تیسری معظمہ جس کے ایام شہادت آپ منا رہے ہیں اور جس کی عظمت کا قصیدہ خود حدیث کسا میں آپ ہر شب جمعہ پڑھتے ہیں اور اللہ ملائکہ سے کہتا ہے یا ملائکتی و یا سلطان السماواتی عزتی و جلالی انما خلقت سماء مبنیتا ولا ارضا مدہیتا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مزیتا ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت هؤلاء الخمسة الذین هم رب الکساء. اے میرے ملائکہ، اے آسمانوں کی مخلوق
الکسا، جبریل امین نے کہا مالک پالنے والے اس چادر کے نیچے ہیں کون؟ فقال عز وجل هم اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ هم فاطمہ وابوها واہلها وبنوها۔ فرمایا اس چادر کے نیچے فاطمہ ہے، اس کا بابا ہے، اس کا شوہر ہے اور اس کے بچے ہیں۔ اب دو تین باتیں بڑی قابل غور ہیں اور آپ کی زحمت کرتا ہوں۔ پہلی بات کہ آج حسنین شریفین چادر میں داخل ہونے کے لیے اجازت طلب کر رہے ہیں، حالانکہ پیغمبر خدا خاتم الانبیاء حالت نماز اور نماز کے سجدہ کے عالم میں ہوتے تھے تو یہ شہزادے بغیر اجازت و اذن کے دوش رسول پہ سوار ہو جاتے، مگر آج داخل کسا ہونے کے لیے اجازت لینے کی کیا وجہ ہے؟ یقیناً نگاہ امامت دیکھ رہی تھی کہ آج اعزاز طہارت کا اعلان ہونے والا ہے، اگر بغیر اجازت کے چلے گئے تو یہ ملا لوگ تعویل کریں گے کہ بن بلائے آگے تھے، حقیقت میں یہ ان کی طہارت کا اعلان نہیں بلکہ رسول خدا کی طہارت کا اعلان ہے۔ ایک صلوات پڑھیے گا بلند اللہ پھر بھی بچے آپ مل کے ایک مرتبہ صلوات پڑھیے گا بلند آواز سے۔ توجہ ہے یہ ہماری آنے والی نسل ہے، کل یہ مرکز اہل بیت، یہ تبلیغ کا مرکز انہوں نے سنبھالنا ہے۔ آج ان کی حوصلہ افزائی کریں گے تو کل انشاءاللہ اس مقام پہ ہوں گے، اور اگر حوصلہ شکنی کریں گے تو یہ بددل ہو جائیں گے، پھر یہاں نہیں آئیں گے۔ لہذا ضروری ہے کہ ان کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ پہلی وجہ آج حسنین شریفین داخل کسا ہونے کے لیے اجازت رکھا۔ دوسرا، جب اللہ نے ملائکہ سے تعارف کروایا تو کہا عزتی و جلالی، مجھے میری عزت اور جلالت کی قسم۔ قابل غور جملہ یہ ہے کہ اللہ نے قسم کیوں اٹھائی؟ کیا ملائکہ بغیر قسم کے قدرت کی بات کو نہ مانتے؟ میرے بھائیوں، ملائکہ جیسی معصوم مخلوق قدرت کے ہر حکم کو مانتی ہے، میرے اللہ نے کمالات محمد و آل محمد میں قسم اٹھا کر 4 چاند لگا دیے۔ بلندی کلام کے 4 طریقے ہوتے ہیں جس سے کلام میں وزن پیدا ہوتا ہے۔ کہنے والا بلند ہوگا تو بات بلند ہوگا۔ اگر میں کہہ دوں کل قیامت آئے گی تو کوئی بندہ نہیں میری بات مانے گا، اور اگر یہی بات کوئی نبی کہہ دے تو ساری دنیا میں ہلچل مچ جائے گی۔ مقام بلند تو بات میں پختگی اور وزن زیادہ ہوتا ہے۔ عام آدمی میں بات کرنے کا وزن اور ہے، علماء کے زمرہ میں بات کرنے کا وزن اور ہے، معصوم مخلوق میں بات کرنے کا وزن اور ہے، اور لہجہ کی آخری منزل ہے قسم۔ چونکہ اللہ نے بلند لوگوں کی طہارت کو آشکار کرنا تھا، قدرت نے 4 طریقے اختیار فرمائے۔ متکلم ہے تو خالق کائنات، مقام ہے تو عرش معلا، ماحول ہے تو ملائکہ کا معصوم ماحول، لہجہ ہے تو قسم۔ ان 4 طریقوں کو جمع کر کے کہا ہوں فاطمہ کو۔ اس چادر کے نیچے فاطمہ ہے، اس کا بابا ہے، اس کا شوہر ہے۔ اور میرے بھائیوں، دنیا کا دستور یہ ہے کہ تعارف میں تو ہمیشہ اعلیٰ فرد کا نام ہوتا ہے، دوسروں کا حوالہ ہوتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ قدرت کا حکم ہوتا کہ اس چادر کے نیچے میرا حبیب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ ہے، اس کا بھائی علی مرتضیٰ ہے، اس کی بیٹی فاطمہ الزہرا ہے، اس کے بیٹے حسنین شریفین ہیں۔
جناب سیدہ کو مرکز تعارف قرار کیوں دیا؟ میرے بھائی اس کی خاص وجہ وہ علیم بذات صدور خالق جانتا تھا کہ اگر میں نے نبی کو مرکز تعارف قرار دے دیا تو اس واقعہ میں جوڑ لگ جائے گا، اور لوگوں نے جوڑ لگائے ہیں۔ ایک صلوات پڑھئے گا بلند میرے پیچھے دکھا رہی سر جی اب جاؤ میرے کو جی 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 پھر بھی صلوات پڑھئے گا بلند آواز سے۔ توجہ ہے، میرے مہربان تھے، شاید انہوں نے مجھے نہیں پہچانا، میں نے دیکھ لیا۔ توجہ ہے، اگر نبی کو مرکز تعارف قرار دوں گا تو اس واقعہ میں جوڑ لگ جائے گا، اور لوگوں نے جوڑ لگائے ہیں اگرچہ وہ پیغمبر خدا کا کلام کیوں نہیں تھا۔ مثال دوں، پیغمبر نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ مسلمانوں کو جوڑ کی گنجائش مل گئی، فلاں بزرگ اجدارھا، فلاں فرشھا، فلاں سقفھا، فلاں مزابھا، لو اچھا خاصا کمرہ بنا دیں۔ چونکہ بندے کا کلام تھا، جوڑ کی گنجائش نکل آئی۔ پیغمبر نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ وابوہما خیر منہا، حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، اور ان کے بابا علی ان سے بھی افضل۔ پھر گنجائش نکل آئی، ساتھ انہوں نے لگا دیا فلاں فلاں بزرگ سید کہول اہل الجنہ، کہ جنت میں بوڑھوں کے سردار فلاں فلاں بزرگ ہوں گے۔ اب ان کو کون سمجھائے کہ جنت میں تو بوڑھے ہوں گے ہی نہیں، جنت میں تو سارے جوان ہوں گے۔ بھلا یہ کیسا اعزاز ہے جو لوگوں نے بزرگوں کو عطا فرمایا۔ قدرت نے حدیث قصہ کو جوڑ سے بچانے کے لیے ان پانچوں نفوس پہ نگاہ ڈالی اور بطول کے رشتے محدود پائے، کیونکہ عورت پیدا ہوتی ہے بیٹی، جوان ہوئی بیوی، گود ہری ہوئی ماں، عورت کے حقیقی رشتہ دار باپ، شوہر، بیٹا، باقی ان کی نسبت سے ہوتے ہیں۔ عورت کی حد منزل مکان کی چار دیواری، وہ عورت کبھی مستور کہلانے کی حقدار نہیں ہوتی جو گھر سے نکل کر میدان میں آ جائے۔ عورت وہی ہے جو چھپ کے رہے، برخلاف اس کے کہ مرد کے رشتہ دار وسیع، کیونکہ اس کی منزل وسیع۔ اگر اللہ نبی کو مرکز تعارف قرار دیتا، مسلمان جوڑ لگا لیتے، اس چادر کے نیچے محمد ہے، اس کا بھائی علی ہے، اس کی بیٹی فاطمہ ہے، 2 اس کے نواسے ہیں، 5 اس کے سورے ہیں، 6 اس کے سالے ہیں، 2 لاکھ اس کے امتی ہیں۔ نہ قیامت تک حد ختم ہوتی، نہ جوڑ ختم ہوتا۔ قدرت نے حدیث قصہ کو جوڑ سے محفوظ رکھنے کے لیے سیدہ کو مرکز تعارف قرار دیا، کہا ہم فاطمہ تو چادر کے نیچے فاطمہ ہے۔ اور اس کے بعد آیت تطہیر نازل کی، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ قدرت کا فرمان ہے رجس آل محمد سے دور ہے، تو ماننا پڑے گا جو آل محمد سے دور ہے، پس وہی رجس ہے، کیونکہ رجس آل محمد کے قریب آ نہیں سکتا۔ اور اسی لیے شاعر نے منظر کشی کی کہ تخلیق پنجتن پہ خدا کو غرور ہے، اوصاف کبریا کائنی سے ظہور ہے۔ تطہیر کے نزول نے یہ کر دیا یا وہ رجس ہے جو آل محمد سے دور ہے۔ کیونکہ رجس آل محمد سے، ایک جملہ کہوں آ گیا کنجوسی نہ کروں، یہ بات آن دی ریکارڈ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین نے جیو ٹی وی پہ بیٹھ کر کہی تھی کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے شہد کی مکھیوں سے سوال کیا
کہ آپ مختلف ذائقہ پھولوں سے رس لیتی ہو اور مل کے بیٹھتی ہو، شہد بنتا ہے، اللہ اس شہد میں مٹھاس بھی پیدا کرتا ہے، شفا بھی پیدا کرتا ہے۔ یہ مٹھاس اور شفا کہاں سے آتی ہے؟ تو میں یہ طالب علمانہ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ مکھیوں نے اپنے پر باندھ لیے ہوں گے، ہاتھ باندھ لیے ہوں گے، یا رسول اللہ جب ہم مل کر مختلف ذائقہ پھولوں سے رس لیتی ہیں اور مل بیٹھتی ہیں تو ہم اس وقت تجھ پر اور تیری آل پہ درود پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس ذکر آل محمد کے صدقے میں اللہ اور شہد میں مٹھاس بھی پیدا کرتا ہے، شفا بھی پیدا کرتا ہے۔ جب سے یہ میں نے روایت سنی تو میں اکثر نوجوانوں کو کہا کرتا ہوں کہ جب آپ نیاز حضرت امام جعفر صادق بناتے ہو، حاضری سرکار وفا بناتے ہو، اس پر اہل بیت کا ذکر پڑھتے ہو تو اس کے بعد پریشان نہ ہوا کرو فلاں بندہ یہ نیاز کیوں نہیں کھاتا، فلاں بندہ یہ نیاز کیوں نہیں کھاتا۔ میں کہتا ہوں میرے محترم نوجوان، اسے کوئی کھا سکتا ہی نہیں، اس لیے کہ اسے نجس منہ لگنا ہی نہیں۔ اہل بیت ہے سب پاک، اللہ نے آیت تطہیر نازل کی ہے اہل بیت پہ، تو پھر ماننا پڑے گا جو آل محمد سے دور ہے پس وہی رجس ہے۔ اور مخدومہ کونین سیدہ فاطمہ زہرا، اللہم صلی اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں آپ دیکھیں دنیا کا دستور ہے، یہ مخدوم زادوں کے پاس آپ تشریف فرما ہیں، ان کی بھی یک طرفہ سرداری چلی آ رہی ہے، باپ نمبردار ہے پھر بیٹا نمبردار ہے، یک طرفہ سرداری ہے۔ لیکن اگر آپ اس معظمہ کے گھر پہ نظر ڈالیں نا تو سرداری اس گھر کا طواف کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اگر نگاہ پڑتی ہے اس مخدومہ کے بابا پر تو رحمت للعالمین نظر آتے ہیں، اگر نگاہ پڑتی ہے اس کے شوہر پہ تو کل ایمان نظر آتے ہیں، اگر نگاہ پڑتی ہے میرے شہزادوں پر تو سیدہ شباب اہل جنت کا لقب پیغمبر خدا عطا فرماتے ہیں، اور خود اس معظمہ پہ نگاہ پڑتی ہے تو سیدۃ النساء اہل جنت کا لقب پیغمبر خدا دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور ہر بیٹی کی مختلف منزلیں ہیں، بیٹی پیدا ہوتی ہے تو باپ کے لیے رحمت، لیکن قربان جاؤں اس معظمہ مستور پر کہ یہ اس باپ کے لیے رحمت بن کے آئی جو خود رحمت للعالمین تھا، اور ہر بیوی اپنے شوہر کی نصف ایمان کی محافظہ ہوتی ہے۔ قربان جاؤں اس معظمہ پر یہ اس ملک کی نصف ایمان کی محافظ بن کے آئی جو خود کل ایمان تھا، اور ہر اولاد کی جنت ماں کے قدموں میں ہوتی ہے۔ میری جنت میری ماں کے قدموں کے نیچے، آپ کی جنت آپ کی ماں کے قدموں کے نیچے، لیکن قربان جاؤں اس مخدومہ کونین پر اس کی جنت اللہ نے ان شہزادوں کے لیے اس کے قدموں میں رکھ لی جو خود جوانان جنت کے سردار نظر آتے ہیں۔ سرداری اس گھر کا طواف کرتے ہوئی نظر آتی ہے۔ میرے بھائیوں یہ وہ معظمہ ہے جس کے لیے اللہ نے تطہیر نازل کیا۔ مریم کے لیے طہارہ صیغہ ماضی، لیکن اس بی بی کے لیے تطہیر یعنی صیغہ مصدر، ماضی مضارع امر نہی فاعل مفعول۔ آپ علماء سننے والے بیٹھے ہیں، یہ سارے مصدر کے محتاج جز ہیں، اور مصدر کل ہے، جو جز ہے اس کا نام ہے مریم، اور جو کل ہے اس کا نام ہے فاطمہ۔ میں ایک اور جملہ میرے ذہن میں آ گیا، کنجوسی نہ کروں، آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا چلوں کہ جب اللہ نے ارادہ کیا نا مریم کو صاحب اولاد کرنے کا، میں نے ہاتھ پڑھ دی، میرا اللہ طالب علم تھا نا، طالب علم جستجو کرتے رہتے ہیں، تیرا ایک فطرتی نظام ہے کہ پہلے عورت کی شادی ہوتی ہے پھر اسے اولاد سے نوازتا ہے۔ اگر آپ نے ارادہ کر لیا ہے مریم کو صاحب اولاد کرنے کا تو پہلے اس کی شادی کر، تو نہیں، میں مریم کی شادی نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس زمانے میں
مریم کا ہم کف کوئی معصوم موجود نہ تھا، اور معصومہ کی شادی بغیر معصوم کے نہیں، توجہ نہیں کی، معصومہ کی شادی بغیر معصوم کی ہو نہیں سکتی، یہ قانون قدرت میں بات طے ہے۔ یہ جملہ میرا ذہن میں رکھیے گا کہ معصومہ کی بغیر معصوم کے شادی، میں نے کہا اگر میرا اللہ شادی نہیں ہو سکتی تو پھر اپنا ارادہ بدل، رہنے دے مریم کو بے اولاد، کہا نہیں، میں اللہ یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ کسی معصومہ کی گود کو خالی رکھوں، اگر گناہگار ہوتی بے شک بے اولاد مرتی۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالہ، یا نعرہ حیدری، یا آواز بلند صلوات۔ اللہ صلی اللہ، میرا اللہ اگر معصومہ کی شادی بغیر معصوم کے نہیں ہو سکتی تو پھر اس کو رہنے دے بے اولاد، کہا نہیں، اگر گناہگار ہوتی بے شک بے اولاد مرتی، میں اللہ معصومہ کی گود کو خالی رکھنا گوارا نہیں کرتا۔ اچھا مالک، اگر تو اس کو گود کو خالی رکھنا گوارا نہیں کرتا تو پھر تو قادر مطلق ہے۔ ایک قبلہ صاحب کی آمد پہ صلوات پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد۔ بس بھئی میرا آخری جملہ قبلہ صاحب تشریف لائے اور حسب وعدہ میں ختم، پھر بھی بارے دیگر صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد۔ مالک اگر تم بے اولاد نہیں رکھ سکتا تو پھر تو قادر مطلق ہے، بغیر شوہر اس کو بیٹا دے دے، کہاں میں اللہ اس بات پہ قادر ہوں کہ میں اس کو بغیر شوہر کے بیٹا دے دوں گا، کیونکہ میں آئین فطرت کو توڑ سکتا ہوں، آئین قسمت کو نہیں توڑ سکتا۔ اور اللہ نے جناب مریم کو بغیر شوہر کے بھی عیسیٰ عطا کر دیا، اور جب عیسیٰ دنیا میں آئے، عیسیٰ کے مریم کے چاہنے والے آئے، مریم تو نے یہ بیٹا کہاں سے لیا؟ تیری ماں تو ایسی نہ تھی، تیرا باپ تو ایسا نہ تھا، تو نے یہ کیا کیا؟ اب مریم نے بولی، مریم نے اشارہ کیا بچے سے کی طرف، اور وہ سارے جو پوچھنے آئے تھے وہ سارے یک زباں ہو کر کہنے لگے کہ بی بی ہم اس بچے سے کیسے سوال کریں گے، تو ابھی حالات بچپنا میں ہے۔ اتنے میں حضرت عیسیٰ گویا ہوئے اور کہا انی عبداللہ آتینی الکتاب وجعلنی نبیاً، لوگوں اللہ کا نبی ہوں، کتاب لے کے آیا ہوں، اللہ کا بندہ ہوں۔ اور وہ جب حضرت عیسیٰ نے جواب دیا، وہ سارے جو اعتراض کرنے آئے تھے وہ واپس پلٹ نہ چلے۔ میں نے کہا لوگوں تمہیں کیا ہو گیا؟ سوال کیا تھا؟ جواب کیا ملا؟ سوال یہ تھا مریم تو نے یہ بچہ کہاں سے لیا؟ بچہ کہتا ہے اللہ کا بندہ ہوں، نبی بن کے آیا ہوں، کتاب لے کے آیا ہوں۔ وہ سارے یک زباں ہو کر کہنے لگے کہ جس ماں کا بچہ 3 دن کی عمر میں بولے وہ ماں معصومہ ہوتی ہے۔ پھر کہہ رہا ہوں جس ماں کا بچہ 3 دن کی عمر میں بولے وہ ماں معصومہ ہوتی ہے۔ جس ماں کا بچہ 3 دن کی عمر میں بولے وہ ماں معصومہ ہوتی ہے۔ تو 3 دن کا کعبہ میں نہیں بول رہا تھا تو علی کی ماں کیا ہوئی؟ تھوڑی دیر پہلے گفتگو کیا ہو رہی تھی کہ معصومہ کی شادی بغیر معصوم کی ہو نہیں سکتی۔ اب پتہ چلا ابو طالب کا ایمان کس منزل پہ ہے۔ صلوات پڑھیے گا بلند آواز سے محمد۔ آغا صاحب کے لیے میں نے مصائب چھوڑ دیا، بس ایک جملہ مصائب کا سن لیں۔ 2 چیزیں کائنات میں بہت قیمتی ہیں، مرد کا سر، عورت کا چادر۔ کربلا کے میدان میں سادات نے دونوں چیزیں دی ہیں، سر بھی دیا، چادر بھی دی۔ جس وقت سر دیا نا
اس وقت بی بی نے ہاتھ اٹھائے، اللہم تقبل منا حوضہ قلیل قربان، میرا اللہ میری تھوڑی سی قربانی کو قبول کر۔ لیکن جب چادر اتری ہے نا زینب کی، کچھ اس انداز میں سمر نے اتاری ہے چادر زینب کی، پھر ایک ہی نوحہ بی بی کی زبان پہ رہتا تھا، واہ حجابہ آئے زینب تیرا پردہ۔ بڑا شہنشاہ نبی تھا حضرت ایوب، اللہ نے وحی نازل کیا، ایوب 4 دن مشکل آ جائیں برداشت کر لو گے؟ ہاتھ باندھ کے کہتا ہے مالک تیری رضا پہ راضی ہوں۔ 10 بیٹے تھے، ایک بھائی کے گھر دعوت تھی، مکان کی چھت گری، سارے مر گئے، مالک تیری رضا پہ راضی ہوں۔ 40 کے قریب باغات تھے، دوڑتا ہوا ملازم آیا، حضور گرم ہوا چلی، سارے باغات جل گئے، مالک تیری رضا پہ راضی ہوں۔ ہزاروں کی تعداد میں بھیڑ بکریاں مویشی تھے، بیماری آئی، سارا مال ختم ہو گیا، مالک تیری رضا پہ راضی ہوں۔ بستر بیماری پہ لیٹ گیا اللہ کا ایوب نبی۔ ایک دن حضرت ایوب کی بیوی تنگ ہو کے چوراستے پہ آ کے کھڑی ہو گئی، کہا لوگوں میں حضرت ایوب نبی کی بیوی ہوں، حضرت یوسف نبی کے خاندان سے ہوں، میرے اوپر بڑا مشکل وقت آ گیا ہے، اگر ہو سکے تو میری کو مدد کرتے جاؤ۔ کافرے سے ایک بندہ آگے بڑھا کہ ہم نے سنا ہے کہ یوسف نبی کے خاندان کی عورتوں کے بال سنہری ہوتے ہیں، پہلے ہمیں اپنے بال دکھا پھر تیری مدد کریں گی۔ کہتی کہ میرے بس کی بات نہیں، پہلے وارث سے پوچھوں گی۔ او عزادارو آئی اس مقام پہ جہاں اللہ کا ایوب نبی بستر بیماری پہ لیٹا ہوا تھا، قریب آگے کہا اللہ کا نبی ایوب پیپر بڑا مشکل ہو گیا ہے، یہ لوگ کہتے ہیں سر کے بال دکھا، تیری ہے اجازت دکھا دوں بال؟ تڑپ میں اپنے بستر بیماری پہ ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں مالک جاگیریں ختم ہو گئی، مال ختم ہو گیا، بیٹے مر گئے، برداشت کر گیا ہوں، لیکن مالک یہ میری غیرت کا مسئلہ ہے، میں تیرا نبی ہوں۔ میں کہتا ہوں ایوب اللہ کا نبی تیری بیوی کو بال دکھانے کا کہے دیکھے تو نہیں؟ میں قربان جاؤں، علی جیسے بہادر باپ کی بیٹی تھی، عباس جیسے بہادر بھائی کی بہن تھی، سر پہ چادر نہیں تھی، لوگ پتھر مار مار کے کہتے تھے باغی کی بہن آ گئی۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسجارہ